باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات بھیجیے محمد آل محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت کے لیے اور دو نام اور آج شامل کیجئے، شہید علامہ آفتاب حیدر جعفری اور شہید مولانا علی حسین نقوی، جنہیں اسی سڑک پہ تھوڑی دور آگے چند سال پہلے شہید کیا گیا تھا، اور تمام شہداء کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر مل گیا۔ کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو فرض سمجھتا ہوں اپنا، اہل بیت کے ایک ادنا سے غلام، بلکہ غلاموں کے غلام کی حیثیت سے اگر وہ قبول کر لے، یہ تو ہماری خوش فہمیاں ہیں، قبول کر ان کی حیثیت سے سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کس کا؟ اپنے اہل سنت علماء کا، ان اہل سنت علماء کا، ان اہل سنت تنظیموں کا، ان اہل سنت بھائیوں کا، ان اہل سنت رہنماؤں کا جو کل سے اب تک رابطے میں بھی ہیں، اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، مذمتی بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر میدان میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اہل سنت بھائیوں کا بھی، اپنے اہل سنت علماء کا بھی، اور اپنی اہل سنت تنظیموں کا بھی، اپنی پوری قوم کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن جواب کے طور پہ ایک وعدہ میں بھی آپ سے کر رہا ہوں، اپنے اہل سنت بھائیوں سے کو ایک زبان میں بھی دے رہا ہوں، اپنے اہل سنت علماء کو ایک قول یہ ادنا سا طالب علم بھی دے رہا ہے، اپنے اہل سنت برادران کو، بہن بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ میری آواز ہر جگہ جاتی ہے، میں جانتا ہوں، آواز نہ جاتی تو رد عمل نہ آتا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہر جگہ آواز جاتی ہے۔ خیر، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم سے علی والے کا وعدہ ہے، تم نے ہمارے غم میں شرکت کی ہے، ہم سے ہمدردی کی ہے، خدا کی قسم جب تک سانس باقی ہے، دم میں دم باقی ہے، کبھی تم پر وقت پڑا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے علی کے غلام۔ جب تک دم میں دم باقی ہے، کوئی سازش فرقے وارانہ فسادات پھیلانے کی یہ علی کے غلام کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نہ آج تک ہونے دی ہے نہ ہونے دیں گے۔ اطمینان رکھو، ہم دہشت گردوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ کتنی ہی نقابیں ڈال لیں علی والوں سے نہیں چھپ سکتے، کہیں بھی نہیں چھپ سکتے، لہٰذا اطمینان رکھو۔ یہ ملت جعفریہ کا تم سے وعدہ ہے، اپنے اہل سنت بھائیوں سے وعدہ ہے کہ تم ہر میدان میں اپنے ساتھ پاؤ گے ہمیں،
ہم کبھی اس شہر میں، اس ملک میں یہ جو سازش کی جا رہی ہے اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ پورے پاکستان میں میری آواز جا رہی ہے، جتنی چلی گئی ہے وہ بھی بہت ہے، اب مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں کہ مار دیا جاؤں، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر کبھی ایسا ہو جائے اور آپ یہ خبر سنیں، فرض کر لیں کہ میرے پیٹھ میں گولی لگی ہے، تو خدا کی قسم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے دہشت گردوں کو پیٹھ دکھائی ہے، بلکہ یقین رکھنا کہ دہشت گردوں نے پشت سے وار کیا ہے۔ دھوکے میں نہ آ جانا۔ کر لینا، ابھی سے بتا رہا ہوں، کبھی بھی نہ سمجھنا کہ میں نے دشمن کو پیٹھ دکھائی ہے، یقین رکھنا کہ دشمن نے پشت سے بے خبری میں وار کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اسی تمنا میں تو جی رہا ہوں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں۔ خدا کی قسم اللہ جانتا ہے، حسین کے عشق میں بکھر جاؤں۔ یاد رکھنا میرے خون کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر کہے گا، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ اور تیسری بات، معصوم 11 ماہ کا معصوم شہید، 11 ماہ کی معصوم بچی شہید، صحیح، لیکن جانتے ہو اس معصوم بچی کے خون نے کیا کام کیا؟ کل پوری دنیا نے دیکھا بھی اور دکھایا بھی، پوری دنیا نے، ایک شہر نے نہیں، ملک نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا بھی اور پوری دنیا کو دکھایا بھی کہ کون تھے وہ لوگ جن لوگوں نے حسین کے شیر خوار کی گردن پہ تیر مارا تھا۔ ہم جب کہتے تھے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، کیسے شقی القلب تھے کربلا میں لوگ کہ 6 ماہ کی بچے کی گردن پہ بھی تیر مارا تھا۔ کل پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا، چشم قدرت نے دکھا بھی دیا۔ ابھی 2-3 باتیں میں کروں گا آپ سے کہ 11 ماہ کا معصوم شیرخوار بچی جام شہادت نوش کر کے مہر تصدیق ثبت کر کے جا رہی ہے کہ یہ خون ناحق ہے، جو بہایا گیا کل خون ناحق تھا۔ قرآن کا قانون ہے۔ ٹھہر جا، کوئی نعرے نہیں لگا گا جب تک میں نہیں کہوں۔ جو نعرے لگنے مجھے پتا ہے کیا نعرے لگنے ہیں۔ خون ناحق گواہی دے رہا ہے، کبھی رائے گاہ نہیں جاتا خون ناحق۔ کتنی ہی نقابیں ڈال کر بیٹھ جاؤ، یہ خون ناحق ہر قاتل کو بے نقاب کر دے گا، یاد رکھنا۔ کتنی مکاریوں کی نقابیں ڈال لو، یہ خون ناحق اس کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر کہے گا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ ہم دہشت گرد کسی بھی شکل میں ہوں انہیں پہچانتے ہیں، انہیں جانتے ہیں، کتنے ہی روپ بدل لو ہم جانتے ہیں۔ یہی تو شکست ہے تمہاری سب سے بڑی۔ ان دہشت گردوں کی سب سے بڑی شکست کیا ہوئی؟
آپ نے لاشعوری طور پر آپ کے عشق نے جو کل کام دکھایا آپ کو نہیں معلوم. آپ کے عشق نے کیا کیا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. جو کچھ پتا ہے نا وہ بہت کم پتا ہے. آپ کے جنون نے، آپ کے عشق نے کل فتح کا وہ باب رقم کیا ہے تاریخ میں. پوری دنیا میں ہلچل ہے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیا جنون ہے ان کے پاس؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ دھماکے ہو، گولیاں چلیں، لاشیں گرے. یہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ کاش کل کربلا میں ہوتے تو حسین ہم اسی طرح جان قربان کرتے. کل کراچی کے مومنین اور مومنات نے، میری ماں بہنوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم باطل کے پیروکار نہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے غم حسین. کل آپ نے جو کام کیا، کل آپ نے جو کارنامہ کیا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، بس ایک جملے میں مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک جگہ کے بہت پیغامات تو ہزاروں بلکہ اب تو لاکھوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. پیغام آیا ہے کہ کراچی کے بہادر مومنین کو ہمارا سلام پہنچا دیں، ان کی جرت کو ہمارا سلام پہنچا دیں. جانتے ہیں آپ نے نئی روح پھونک دی. آپ نے میرا مان بچایا ہے، میرا نہیں، پوری قوم کا، تشیع کا مان آپ نے بچایا ہے. کل ہم مادر حسین کی بارگاہ میں سرخرو گئے ہیں. اگر چشم تصور سے کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے. امام زمانہ خوش ہے آپ سے، زمانے کا امام خوش. یہ پہلا اور آخری مرحلہ تو نہیں تھا نا جو کل ہوا. نہ معلوم ابھی کتنے امتحانات سے گزرنا ہے. دوستو، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے اطلاع ملی، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف میں آپ کے درمیان میں تو کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کے اہل خانہ یہاں ہوتے ہیں ویسے میرے بھی اہل خانہ، میری بھی بوڑھی ماں آپ کی ماں بہنوں کے درمیان بیٹھی ہوتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مردوں کے جذبے کا عالم تھا وہی میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے جذبے کا عالم تھا. وہ بھی اسی طرح نعرے لگا رہی تھی. کیوں؟ یاد ہے نا، یاد ہے نا آپ کو جو ہم نے کہا تھا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی عہد و پیمان کیا. ٹھیک ہے. بچپن میں نوحہ سنتا تھا، نقش ہو جاتے تھے دل پر نوحے، کچھ نوحے. میں دھن کی خاطر نہیں سنتا تھا یا سنتا ہوں، اس سے مجھے سروکار نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ نوحے بچپن میں چھوٹا سا تھا، نقش ہو گئے تھے، دل میں اتر گئے تھے. اللہ سلامت رکھے ان انقلابی نوحہ لکھنے والوں کو اور انقلابی نوحے پڑھنے والوں کو. دل سے جو پڑھتے ہیں، بس جی چاہتا ہے وہ جو بچپن میں سنتا تھا، نقش تھے دل پر. آج وہ موقع ہے کہ وہ ایک دو بند آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. یہ بغداد کی دیواروں سے پوچھو ہم کون ہیں. خوں آشنا تلواروں سے پوچھو ہم فاطمی تاریخ میں عنوان علی ہیں، ہم آل علی، جان
شان علی ہے، ہم سے ہوئی ہر بزم میں باطل کی تباہی، ہم لوگ ہیں ہر حال میں مرضی الہی، ہم قتل گئے عشق پہ احسان علی ہے، ہم مان علی جان علی شان علی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، ہم یہ لوگ ہم وہ لوگ کل ایک معصوم بچی شہید ہوئی، علی اصغر کے صدقے میں مانگا ہوگا ماں نے، علی اصغر کا صدقہ بن گئی۔ جب میں زخمی، جن میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی، مومنات کی، کنیزان زینب، کنیزان زہرا کی تعداد زیادہ ہے، جب ملنے گیا، حوصلہ دینے نہیں گیا تھا، حوصلہ لینے گیا تھا، حوصلہ لینے گیا تھا، دیکھ کر آیا، مل کر آیا، کوئی پریشانی نہیں، مطمئن ہے، مگر دعا کیجئے بحق بیمار کربلا، میری یہ ماں بیٹھے اور میری بیٹیاں، اور وہ بیٹی بھی ہے میری جس کی معصوم بچی شہید ہو گئی، زخمیوں میں وہ میری بیٹی بھی ہے، اور اس معصوم بچی کی دادی بھی ہے، اور بھی دیگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں زخمی ہیں، دعا کیجئے بحق بیمار کربلا، معبود اس سید سجاد کے صدقے میں، اس فاطمہ صغرا کے صدقے میں، سکینت القلب، سکینت الحسین کے صدقے میں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو کل زخمی ہوئی، جلد از جلد صحت کاملہ دے دیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا ابھی، کل بچے شہید ہوئے، یہ معصوم بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیا ان کو کوئی زبردستی لایا ہے؟ ارے ان کی ماؤں کو کوئی خوف نہیں کہ کل اتنا بڑا سانحہ ہوا، آج تو بچوں کو روک لو، ان کے والدین، ان کے ماں باپ کو کوئی خوف نہیں آیا؟ اور میں دیکھ رہا تھا کہ گود میں بھی بچوں کو لائے ہیں لوگ، ارے بھائی کل سانحہ ہوا ہے، کوئی خوف نہیں تمہیں؟ سمجھ لے دنیا، سمجھ لے پوری دنیا، جان لے ہم شیعہ ہیں، شیعہ علی کے شیعہ ہیں، ہم عاشقان رسول و آل رسول ہیں، ہم نے مجازی عشق نہیں کیا، ہم نے حقیقی عشق کیا ہے رسول اور آل رسول کے ساتھ، اور میرا دل چاہ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہوگا، دور بیٹھا ہوگا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہو بیٹھا، آؤ تمہارا حق ہے، اوپر بیٹھو، یہ رہنماؤں کی جگہ ان بچوں کو میرے پاس بھیجیں، اوپر بھیجیں، اسٹیج پر بھیجیں، میرے ساتھ بیٹھیں گے میرے بچے، ان چھوٹے بچوں کو اوپر بھیج دیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، بچوں کو اوپر بھیج دیں، بیٹا آؤ اوپر بیٹھو، اسٹیج پہ بیٹھو، یہاں آ جاؤ، شاباش، سب چھوٹے بچے اوپر آ کے بیٹھو، آ جاؤ بیٹا تم بھی آ جاؤ، آ جاؤ اوپر آ جاؤ، یا آؤ تاکہ دنیا دیکھ لے، آؤ بچوں آ جاؤ، ادھر بھی بٹھاؤ بچوں، یہاں بھی آ جاؤ بیٹا، زندہ آباد، آگے بٹھاؤ بچوں، بیٹا تم آگے بٹھاؤ، یہاں بٹھاؤ، آؤ بیٹا آ جاؤ،
بیٹھو بیٹا، بیٹھ جاؤ بچے، آج دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں دنیا کو، ایسے مصائب نہیں پڑھتا میں جناب علی اصغر کے، یوں ہی مصائب نہیں پڑھ دیتا جناب اون محمد کے۔ میرے قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین نے بچوں سے بھی وعدہ لیا ہے، میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے، تم ہم کو مار دو، ختم کر دو، یہ ہمارے معصوم بچے علم اٹھائیں گے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں، انہیں کسی حسن ظفر کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کے معصوم بچے ہمارے رہنما ہیں۔ دنیا سیکھ لے قیادت کسے کہتے ہیں، دنیا ہمارے بچوں سے سیکھ لے۔ انسانیات کے بعد مائیں اپنے بچوں کو روکتی نہیں، بلکہ گھروں سے نکالتی ہے کہ جا حسین سے ہی تجھ کو مانگا تھا، جا حسین پر قربان ہو جا۔ میں کیا کروں؟ اب آ جاؤں ذرا سا مضمون کی طرف، اگرچہ کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے نا میں نے یہ سب مضمون ہے، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ حق بہت کڑوا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اور مجھے رد عمل کی بھی توقع تھی، مگر اتنی جلدی بلگلا جائے گا دہشت گرد، اتنی جلدی لاجواب ہو جائیں گے دہشت گرد، یہ توقع نہیں تھی مجھے کہ اتنی جلدی شکست مان لی تم نے۔ ابھی تو میں نے حق کہنا شروع ہی کیا تھا، پتہ چل گیا نا، میں نے پہلی مجلس میں ہی کہا تھا اور کل بھی کہا اور روز کہہ رہا ہوں کہ بڑا کڑوا ہے حق، بہت تلخ ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جس کو حق ناگوار ہے، جس کو حق گوارا نہیں، اسی پر تو بات چل رہی ہے نا بھائی، وَلَا تُلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ دہشت گردوں نے دیکھ لیا، شام میں دیکھ لیا، عراق میں دیکھ لیا، لبنان میں دیکھ لیا، اب پاکستان میں بھی دیکھ لو، جیسے وہاں دہشت گردوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہیں، یہاں بھی دہشت گردوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے، مگر اطمینان رکھو، پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اب کی تمہارا پالا پڑا ہے مجاہد علماء کے ساتھ، اب کی تمہارا واسطہ پڑا ہے ان علماء کے ساتھ جو امامہ جب سر پہ رکھتے ہیں نا تو اسی دن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امامہ نہیں ہے، یہ کفن ہے، کفن جو سر پہ رکھا ہے، یہ بازار سے خریدا ہوا 6 گز کپڑا نہیں ہے کہ جسے ہر کوئی رنگ کے سر پہ باندھ کے جہاں مرضی اس کی بے حرمتی کرنے چلا جائے۔ اب سمجھ میں آ گیا امامہ کسے کہتے ہیں؟ سر پہ بدی ہوئی ہر دستار کو امامہ نہ سمجھ لینا، چاہے کتنی قیمتی کپڑا ہو، کتنی ہی خوبصورتی سے باندھا گیا ہو، یہ 6 گز 7 گز کپڑا تو کوئی بھی سر پہ رکھ کے باندھ سکتا ہے، وہ امامہ نہیں ہے، وہ تو ایک نقاب ہے جو اپنے چہروں پہ لوگ ڈال لیتے ہیں۔ اگر کبھی باطل کے ٹھکانوں پہ ایسے دستار بندی والے لوگ نظر آ جائیں تو خدا
علماء ہیں، یہ دیکھو کہ کفن سمجھ کے کس نے پہنا ہے امامے کو، یہ دیکھو کہ باطل سے دور رہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کون ہے۔ زندگی کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے زندگی۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ہم کبھی نہیں مرتے، اس لیے کہ ہم نے حق کے دامن کو تھام لیا ہے۔ باطل اسی لیے تو خوف زدہ ہے، اسی لیے تو ڈرا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ آوازیں کہاں سے آنے لگی، یہ للکاریں کہاں سے آنے لگیں۔ ہم نے تو منتشر کر دیا تھا، ہم نے تو پراگندہ کر دیا تھا، ہم نے تو اختلافات کی بھٹی میں ڈال دیا تھا۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ پارٹیاں بنانے کی نہ تنظیمیں، ان میں اختلاف پڑ جاتے پڑ جایا کریں، منع نہیں کر رہا، نہ کسی کی مذمت کر رہا۔ انتظامات کے لیے تنظیمیں بھی بنتی ہیں، جماعتیں بھی بنتی ہیں، خدا نہ کرے کوئی کسی اور طرف نہ لے جائے۔ میں تو ایک معجزہ بتانا چاہ رہا ہوں معجزات میں سے۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ عشق کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کربلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معجزے میں اتنے معجزوں کو جنم دیا ہے، بہت سارے معجزات کو اس نے، اور اس میں ایک معجزہ یہ ہے کہ جب ملت پراگندہ ہونے لگتی ہے، منتشر ہونے لگتی ہے، تو یہ کربلا آواز دیتی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کربلا پکارتی ہے، حل من مغیث یغیثنا۔ سب اپنے اپنے دائروں سے نکل کر دوڑتے ہیں، اور پھر ایک جگہ جمع ہو کر کہتے ہیں ہاں ہم ہیں اس آواز پر لبیک کہنے والے۔ پھر ہمیں ایک کر دیتی ہے کربلا۔ شہید بہشتی کا ایک جملہ پہلے کئی بار تکرار کیا، مگر آج پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آج آپ کو وہ جملہ سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے دریائے سرخ عاشورہ سے وضو کر لیا، ہم نے دریائے سرخ عاشورہ سے وضو کر لیا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں تاکہ عشق کی نماز ادا کر سکیں۔ ہم نماز عشق پڑھنے والے لوگ ہیں، دنیا جان لے پہچان لے۔ کیسا حق نے اپنا اثر دکھایا، کتنی جلدی دکھایا۔ دیکھا آپ نے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مولا نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اللہ کا فرمان کہ حق تلخ ہے، کڑوا ہے، ناگوار ہے۔ ناگواری سامنے آ گئی نا، ابھی نہ معلوم اور کتنے انداز میں کہاں کہاں سامنے آتی ہے۔ یہ کوئی پہلا اور آخری معرکہ نہیں ہے، ہم تو معرکہ حق و باطل میں جی رہے ہیں، اسی میں ہمارا جینا ہے، اسی میں ہمارا مرنا ہے۔ جب معلوم ہے کہ مر کے اور عزت دے دیتا ہے حسین، اور عزت دے دیتا ہے۔ بتاؤ کتنی عزت ملی ان خاندانوں کو جن خاندانوں کے لوگ شہید ہوئے، ملی کہ نہیں ملی عزت؟ پھر کیسا گھبرانا، پھر کیسا ڈرنا۔ مولا فرماتے ہیں اب سنیے اسی حق پر، اب تو ساری گفتگویں ایسے ہی چلیں گی، کیا کریں۔ مولا فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ حق ہر حالت میں کڑوا ہے اور تلخ ہے، ایسا نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ
ایسے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں بعض نفوس ایسے ہیں کہ حق کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، ثقیل کیوں نہ ہو، ان کے لیے خفیف ہوتا ہے، ان کے لیے خفیف ہوتا ہے، اگرچہ کہ تلخ ہے، کڑوا ہے سب کے لیے، مگر کچھ نفوس ایسے ہیں جن کے لیے حق خفیف ہے، سخت نہیں ہے۔ سخت ہونے کے باوجود کیا مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے پروردگار عالم کا لطف خفی اور ایک ہے لطف جلی، ایک ہے لطف خفی اور ایک ہے لطف جلی۔ یہ لطف جلی کیا ہے؟ لطف جلی وہ نعمتیں جو ظاہری طور پر آپ کو دی جاتی ہیں، اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے، آپ کو عزت دے، شہرت دے، حلال طریقوں سے دولت دے، اسے کہتے ہیں لطف جلی، روشن ہے یہ لطف جلی۔ لطف خفی کیا ہے؟ لطف خفی ہر ایک پر نہیں ہوتا، لطف خفی اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، یعنی ان کو مقام بالا دیتا ہے، جو حق پر پابند رہتے ہیں، استوار رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، پائیدار رہتے ہیں، انہیں اللہ لطف خفی سے نوازتا ہے۔ اور لطف خفی کسے کہتے ہیں؟ کہ بظاہر مصیبت نظر آتی ہے، بظاہر مصیبت نظر آتی ہے، مگر اس میں اللہ کا خاص لطف و کرم۔ کیا مطلب؟ کہ وہ نعمت ایسی دینا چاہتا ہے کہ اب قیامت تک یہ لطف و کرم اس کے ساتھ رہے، یہ نعمت اس کے ساتھ رہے، بس اور آسان کر دو۔ کربلا میں آخری سجدے کی مناجات، حسین کی مناجات، ان مناجات میں فرماتے سید الشہداء، معبود کن نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، تیری حمد ہے ان نعمتوں پر جو تو نے ہم آل رسول پہ نازل کی۔ کیا؟ جب قاتل کا خنجر گردن پہ ہے، حسین اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، ان مصیبتوں کے بدلے جو تو نے ہمیں مقام دیا ہے اس پر شکر ہے۔ اور یہی ثانی زہرا کے کلام کا خلاصہ ہے معبود، اور دعاؤں کا خلاصہ ہے، مناجات کا خلاصہ ہے۔ سنو، ایک جملہ سن لیں تاکہ منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ شاید یہ روایت آپ نے پہلے نہ سنی ہو، مگر ہے یہ روایت۔ جب سر تن سے جدا ہو گیا تھا نا حسین کا، اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، زینب سر پہ چادر ڈال کر آئی تھی میدان میں، اور لاشے کے قریب آنے کے بعد پہلے گلوے بریدہ کو بوسے دیے تھے، جہاں سے سر قلم کیا گیا تھا اس جگہ کو بوسے دیے زینب نے، اور پھر علی کی بیٹی نے حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا۔ لاشے کو ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتی تھی زہرا کی بیٹی، اے میرے کرار کی بیٹی، اے معبود، ہم آل رسول کی یہ قربانی قبول کر لیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے آپ کو اس زینب کی کنیزیں کہتے ہیں۔ بس یہ ہے لطف خفی۔ جب کسی فرد کو یا کسی قوم کو اللہ مقام دینا چاہتا ہے، قیامت تک کے لیے عزت دینا چاہتا ہے، تو امتحانات کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ جس قوم کو ایک معصوم بچہ اپنے خون سے کل پوری دنیا میں عزت دے جائے، پوری دنیا میں آپ کو عزت دی ہے ایک معصوم بچے کی شہادت نے، تو خدا کی قسم بتاؤ کہ یہ لطف خفی ہے کہ نہیں اللہ کا؟ موت تو آتی ہے، ہر صورت میں آتی ہے، ایک دن کے بچے کو بھی اسپتال میں آتی ہے،
جناب نوح 1000 سال کے ہو جائیں جب بھی آئے گی موت، لیکن یہ موت کیسی موت ہے کہ ایک معصوم بچہ، ایک معصوم بچی 11 ماہ کی بچی پیغام دے کے جا رہی کہ میں جا رہی ہوں اپنے مولا کے پاس، مگر یاد رکھنا تمہیں عزت دی ہے میں نے، یہ احسان نہ بھولو اپنے شہداء کا، یہ تمہارے شہداء کا احسان ہے تم پر۔ لہذا پوری دنیا کو پیغام ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم شر پھیلانے والے لوگ نہیں۔ انصاف سے بتاؤ، سارے ادارے جو میری آواز سن رہے ہو، اگر چاہتے تو کل کیا کچھ نہ ہو جاتا۔ اپنے جوانوں کو درس دے رہا ہوں کہ سنو، عزت کس چیز میں ہوتی ہے بیٹا، سمجھو اپنے مقام کو۔ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا، سب ڈر گئے تھے کہ اب یہ قوم بے قابو ہو جائے گی، لیکن نہیں، ہم نے شرپسندی کا درس نہیں دیا، ہم نے فتنہ و فساد کا درس نہیں دیا۔ کیوں؟ ہم بھی درد رکھتے ہیں، کیونکہ ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک پولیس والا مارا جائے تو اس کے پیچھے بھی اس کی مائیں، بہنیں، بیویاں اور بچے ہوتے ہیں، وہ بھی دہشت گردوں کے نشانے پر۔ ہمارے رینجرز کا سپاہی کوئی مارا جائے تو اس کے بھی ماں باپ، بہن، بھائی اور بچے ہوتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم میں اور ان وحشی درندوں میں، ہم میں اور دہشت گردوں میں فرق ہے۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، کبھی ظالم نہیں بن سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فوجی دہشت گردوں سے معرکہ آرائی میں مصروف ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم سب کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ آنکھیں کھول لو، آنکھیں کھول لو، تمہاری صفوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، تمہاری صفوں میں بھی اب تک وہ سپولیے موجود ہیں جو جنرل ضیاء کے زمانے میں سب کو بھرتی کیا گیا تھا۔ صفائی کرو ان کی، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم اپنی مٹی سے کبھی غداری نہیں کرتے، ہم نے اپنی مٹی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنی مٹی کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کے ایجنٹ ہیں یا کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ساری قوتیں بھی پیچھے ہٹ جائیں تو شیعہ نے حیدر کرار دفاع کرنا اپنا بھی جانتے ہیں، اپنے وطن کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ کسی کو لالچ نہیں ہے کہ ہمارے سینوں پہ نشان حیدر سجایا جائے۔ ہم سے زیادہ کس کو یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے سینوں پہ نشان حیدر سجا ہو؟ فرق جان لو دہشت گردوں کا اور اس مٹی کے محبت کرنے والوں کا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے جملے نہیں کہتا، آپ کو معلوم ہے میں اگر ایجنٹ ہوں تو کربلا والوں کا ایجنٹ ہوں بس۔ لیکن انصاف کی بات ہے، بعض وقت میرے لوگوں کو بھی بری لگ جاتی ہے میری یہ باتیں، لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں نہیں، ہمیں فتنہ و فساد سے نہیں، مظلومیت سے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ اور ابھی تک آپ جیت رہے ہیں، ہارے کب جیتے ہیں نا آپ؟ کل بھی آپ جیتے ہیں، بم آپ پر نہیں گرا، بم تو ان پر گر گیا جو مجلس روکنے آئے تھے۔ رکی مجلس، پوری دنیا نے گواہی دی کہ نہیں رکی۔ دفتروں میں لوگ گئے، مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے دوسرے بھائیوں نے آ کر کہا بھائی ایسی قوم نہیں دیکھی، کوئی دکھا بھی نہیں سکتا ایسی قوم، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ ہمارا کربلا کے ساتھ عشق مجازی نہیں ہے، عشق حقیقی ہے۔
مجازی عشق نہیں ہے، کربلا والوں کے ساتھ عشق حقیقی رکھتے ہیں میرے بھائی، اور نہ معلوم کیا کیا ہو سکتا ہے، ہونے والا ہے، اطمینان سے، اعصاب پر قابو۔ جیسے کل آپ نے مظاہرہ کیا نا شجاعت کا، دلیری کا، بہادری کا، بالکل اسی طرح وبا آنی ہے تو آ جائے گی، ساتھ ہے نا، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ ہے۔ نصیب کی بات ہے، کسی کی پہلے آ گئی، کسی کی بعد میں آئے گی۔ منہم من ینتظر منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ اپنے وعدے کو وفا کر کے چلے گئے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسی سنت ہے ان کی کہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، کبھی تبدیلی نہیں، بس میں منزل کی طرف آ گیا۔ آج 4 محرم، میرا آج کا پیغام بھی بہت سارے لوگوں کو حر بنا دے گا۔ دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، پیغام ایسا ہی جانا چاہیے کہ جہاں بھی حر ہو چلا آئے۔ حسن نثار نے ایک شعر کہا تھا چند سال پہلے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، مجھے انہی کے نام سے بتایا گیا، صحافی حسن نثار۔ اگر کسی اور کا ہے تو میری معذرت قبول کر لیں، لیکن جن لوگوں نے مجھے سنایا، یہ کہہ کے سنایا کہ یہ حسن نثار صاحب کا شعر ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ یہ چند سال پہلے میرے بھائی صحافی حسن نثار نے کہا تھا، میں آج اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین تو نہیں، حسین کے غلام میدان میں آ گئے۔ حسین نے اپنی آواز دے دی، اب جہاں جہاں حر ہوں گے نکل نکل کر آئے۔ حر معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، اور پھر اہل بیت کے ساتھ رہا بھی تو نہیں ہے۔ وہ کہاں، یہ کہاں مدینے میں، بس سن رکھا ہے، سنا ہے اہل بیت کے بارے میں، دل میں محبت بھی رکھتا ہے، بس جانتا ہے کہ رسول کی بیٹی ہے فاطمہ، عام سا سپاہی ہے، جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، ایک منصب پہ پہنچ گیا، 1000 یا 3000 کا سردار بنا دیا گیا۔ اسے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ مکے سے ہو۔ حسین ابن علی نے کوفے کے ارادے سے کوچ کیا ہے، جہاں بھی ملو وہیں پہ روک دو راستہ۔ حر کو آرڈر ملا، آرڈر از آرڈر، فوجی آدمی ایک چل پڑا، راستہ طویل تھا، صحرا کا تھا، جس حساب کتاب سے چلا تھا وہ حساب کتاب فیل ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور اتنی دیر لگی حسین تک پہنچنے میں کہ پیاس سے زبانیں باہر آ گئی حیوانوں تک کی، اور جو ہی آمنا سامنا ہوا تو مقصد کہاں جس مقصد کے لیے آیا تھا، پہلے آ کے سوال کرتا ہے، فرزند رسول میرے سپاہی بہت پیاسے ہیں، کچھ پانی کا بندوبست ہو جائے گا؟ حسین نے، فاطمہ کے لال نے، فرزند رسول نے مسکرا کر دیکھا حر کو اور حکم دیا، اپنے ساتھیوں کو مشکیزوں کے منہ کھول دو، دے دو سبھی کو، پلاؤ پانی پیاس۔ حر کا لشکر سیراب ہو رہا ہے، امام نے دیکھا کہ اپنی تو پیاس بجھا رہے ہیں، اپنے حیوانوں کا خیال نہیں ہے، حیوان بھی پیاسے تھے نا، زبانیں لٹکی ہوئی تھی حیوانوں کی۔ حکم دیا، ان کے سامنے رکھ دو پانی کے ظرف، جانوروں کو بھی پلا دو، ان کے حیوانوں کو بھی پلاؤ۔ کسی نے دبی زبان سے کہا، مولا لمبا سفر ہے، پانی ختم ہو گیا پھر ہمیں بھی مشکل ہے۔ کہ نہیں، ختم ہو گیا بات کی بات ہے، ابھی یہ پیاسے ہیں، ان کو پلاؤ، پلا دو۔ اور حیرت زدہ رہ گئے یہ دیکھ کر کہ میں ان کو روکنے کے لیے آیا ہوں، یہ مجھے بھی سیراب کر رہے ہیں، میرے حیوانوں کو بھی سیراب کر رہے ہیں۔ پہلا تیر عشق حسینی کا لگا اور قلب حر میں پیوست ہو گیا، چلا گیا، پانی پی کے سیراب ہو گیا۔
اب آیا ہے جس مقصد سے، وہ مقصد تو بیان کرنا، اور یاد رکھیے بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے وہ۔ آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول مجھے حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ جہاں آپ ہیں وہیں پر آپ کو روک دیا جائے۔ میری کوئی جنگ نہیں آپ کے ساتھ، میرا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن میں مجبور ہوں، لہٰذا آپ یہیں پر ٹھہر جائیں۔ امام نے رخت سفر باندھنے کا حکم دے دیا تھا، سوار ہو چکے تھے سب، امام بھی آگے بڑھے، سوار ہو اپنی سواری، تو میں اپنی منزل کی طرف جاؤں گا۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں مجبور ہوں، حکم کے سامنے مجبور ہوں، مجھے اطاعت کرنا ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ جہاں آپ ملے وہاں پر آپ کو روک دیا جائے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں جس ارادے سے نکلا ہوں وہ ارادہ پورا کروں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آگے بڑھنا ہی چاہتا ہے قافلہ حسینی، لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، لگام تھام لی حسین کے اسب کی، اور کہتے فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ بس اتنا دیکھا زہرا کے لال نے بلندی سے اسب کی، اس کے بعد غیظ کے عالم میں حسین نے کہا چھوڑ میرے اسب کے لجام کو، چھوڑ، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ جلال کے عالم میں جب حسین نے جملہ کہا، حر نے چھوڑ دی لجام فرس، چھوڑ دی، لیکن جانتے ہیں کیا کہا؟ سر جھکا لیا۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تاریخ میں جملہ موجود ہے حر کا۔ حر نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ دلیر ہے، بہادر ہے، حر کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ تو میری ماں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، مگر میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو پھر حر کسی اور انداز میں جواب دیتا۔ انصاف سے بتائیے، یہاں پر حر نے اتنا تو احترام کیا نا، جانتا ہے نا حر کہ یہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ کیا پورے لشکر یزید نے یہ احترام کیا تھا؟ کیا سب کو معلوم نہیں تھا کہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کیا پسر سعد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے؟ معلوم تھا نا، لیکن کسی نے احترام کیا نہیں کیا؟ یہ احترام ہے دل میں حر کے، نہیں کہہ سکتا کچھ سوائے درود و سلام کے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے فرزند رسول پھر میری مشکل حل کیجیے، کوئی راہ نکالیے، میں مشکل میں ہوں۔ پھر امام نے فرمایا، طے ہوا کہ جب تک نئی صورتحال پیش نہیں آتی ہم بین بین راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ طے ہو گیا، کچھ آگے بڑھے، نماز کا وقت ہوا، صفیں بچھ گئیں، دونوں لشکر اپنے اپنے لشکر میں وضو کر رہے ہیں، اور حر بے چین دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف صفیں تیار ہو رہی ہیں حسین کی، وضو کر چکا، حسین امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، حسین کے پیچھے ہیں زہیر بن قین، جناب مسلم بن اوسجا، علی اکبر، جناب عباس، یہ سب حسین کے ساتھ۔ حر تڑپ رہا ہے کہ کیا کروں، بہترین موقع ملا ہے فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ سپاہیوں نے کہا جلدی کر، نماز پڑھا۔ حر کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو، ارے موقع ملا ہے، رسول کا نواسا ہے، رسول کا بیٹا ہے حسین۔ اپنی صفیں چھوڑ کے آیا، حسین کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہاں کھڑا ہوا، نہ معلوم دائیں طرف عباس ہو، بائیں طرف علی اکبر ہو، ابن اوسجا خوش ہیں، زہیر خوش ہیں۔ ہر نماز کربلا تک اپنی ہر نماز حر امام کے پیچھے پڑھتا رہا، امام کی ابتدا میں پڑھتا رہا۔ پہنچ گئے کربلا 2 محرم کو۔ اب حر دیکھ رہا ہے کہ لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں۔ اب حر کی پریشانی بڑی، وہ ایک عام انسان تھا، سمجھ رہا تھا کہ اختلافات ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جائے گا، کس کی مجال ہے فرزند رسول سے لڑے، فاطمہ کے بیٹے سے لڑے، لہذا یہ اپنے مدینے چلے جائیں گے، وہ اپنی جگہ، میں اپنی نوکری کرتا رہوں گا۔ اسے اندازہ نہیں ہے 5 محرم کو پہلی بار اسے اندازہ ہوا جب یہ حکم ہوا کہ خیمے نہر سے ہٹا دیے جائے۔
اب بے چینی بڑھنا شروع ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ پسر سعد کے لشکر میں جو حر کی 7 محرم کو حر نے دیکھا کہ پانی بند ہو گیا۔ ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے۔ جیسے آپ کا دشمن ظالم ہے مگر بزدل ہے، پشت سے وار کرتا ہے۔ اور بہادر آدمی کون ہوگا؟ جو مظلوم ہوگا، بہادر ہوگا، حق پر ہوگا، بہادر ہوگا، مظلوم کا ساتھی ہوگا۔ حر بہادر ہے، ظالم اور مظلوم کی تمیز رکھتا ہے۔ پانی بند ہو گیا، 9 کو جنگ کا اعلان ہوا، گھبرا گیا حر۔ پھر معلوم ہوا کہ نہیں، 1 دن کے لیے ٹال دی گئی جنگ۔ کچھ اطمینان ہوا حر کو کہ نہیں، جنگ ٹل گئی۔ مگر شب عاشور جو منظر دیکھ رہا ہے، صف بندی دیکھ رہا ہے حر، اب حر کو یقین ہوا کہ صبح جنگ ہوگی۔ اب پچھتا رہا ہے کہ یہ کیا کیا میں نے، یہ کیا ہوا؟ لانے والا تو میں ہوں، یہاں تک معلوم نہیں تھا نا کہ یہ کیا کر رہا ہوں۔ اسی بے چینی کے عالم میں آیا ہے پسر سعد کے خیمے میں۔ کیا بات ہے حر، کیسے آنا ہوا؟ حر کہتا ہے ایک بات بتا، کیا صبح واقعی جنگ ہوگی؟ پسر سعد کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، کہتا ہے حر یاد رکھ، ایسی جنگ ہوگی جو زمین و آسمان نے دیکھی نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ جو سامنے مقابلے پر لوگ ہیں نا، انہیں تھوڑا سا مت سمجھنا، یہ ہاشمی ہے۔ میں نے ہاشمیوں کی جنگ دیکھی، ان میں سے کوئی گھوڑے سے نہیں گرے گا جب تک کشتوں کے پشتے نہ لگا دیں۔ یہ ہاشمی نسل لوگ ہیں، ایسی جنگ ہوگی، یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، تیروں کا مے پرسے گا، نیزوں کی بجلیاں کڑکے گی۔ پریشانی کے عالم میں حر اپنے خیمے میں آیا، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ بھائی اور بیٹا غور سے دیکھ رہے، بھائی نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کسی جنگ میں تیری حالت نہیں دیکھی؟ کہتا خاموش، یہ آوازیں سن۔ جب خیمے میں سکوت طاری ہوا تو کانوں سے آوازیں ٹکرا رہی ہیں، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حر کہتا ہے جانتے ہیں کس کی آوازیں ہیں؟ یہ رسول کے بچوں کی آوازیں، یہ اس حسین کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں جس حسین نے مجھے، تجھے، میرے لشکر کو، میرے حیوانوں کو سیراب کیا تھا۔ یہی ہے انصاف کہ اس فرزند رسول پر پانی بند کر دیا جائے، یہی انصاف ہے۔ بھائی ہے، مزاج جانتا ہے، کہتا ہے جو کچھ بھی تیرے خیالات ہیں کھل کے بیان کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ بیٹے نے بھی آگے بڑھ کر حوصلہ دیا، بابا تیرے ساتھ ہوں، بیان کر جو چاہتا ہے۔ حر نے کہا یہ بتاؤ، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ حسین کا ساتھ دیتا ہوں، مار دیا جاؤں گا، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ حسین شافع محشر ہے، جوانان جنت کا سردار ہے۔ یہی پیغام آپ سب کو دیا ہو سکتا، یہ تو طے ہے نا، شافع محشر۔ ادھر رہتا ہو، مال و دولت منصب مل جائے گا، لیکن قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد پھر کوئی عمل دوزخ کی آگ سے بچا سکے گا ہمیں؟ بھائی نے کہا پھر فیصلہ کر جو کر۔ اپنے ہتھیار اٹھائے، وہ کہتا ہے میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ بھائی نے بھی ہتھیار اٹھائے، کہا ٹھہر، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ حر نے غلام سے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ غلام نے دوڑ کر قدم پکڑ لی، پیر پکڑ لی، یہ کیا کرتا ہے؟ جب تک جہنم والوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جانے کی باری آئی تو چھوڑ کے جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں تاریخ بشریت کا یہ عظیم ترین لشکر جو صرف 4 افراد پر مشتمل ہے، نکلا ہے، جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہے، موت سے نکل کر حیات ابدی کی طرف جا رہا ہے۔
جانتا ہے ہر آج کے بعد کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ ادھر سے یہ عظیم لشکر نکلا اور ادھر حسین نے اپنے انصار سے کہا جاؤ ہر آ رہا ہے، اور دیکھو احترام سے لانا، دوست بن کر آ رہا ہے، دشمن بن کر نہیں۔ بس اتنا سننا تھا، انصار حسینی میں کھلبلی مچ گئی، بے چینی ہو، کھڑے ہو گئے، چلے آگے کی طرف، دیکھا رات کی تاریکی میں کچھ سائے آ رہے ہیں۔ استقبال کے لیے جانے والوں میں عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی۔ حر نے خیام حسینی کی طرف سے آتے ہوئے نفوس کو دیکھا، گھبرا کے اپنے گھوڑے سے اتر آیا، اپنا امامہ اتارا، کھول دیا، اپنے بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دے، جلدی کر میرے ہاتھ باندھ، میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھے کہ میں جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور ویسے بھی تو مجرم ہوں، گناہگار ہوں، اس طرح تھوڑی جاتے گناہگار بارگاہ۔ ہاتھ بندھوائے اپنے، جب وہ سائے قریب ہوئے تو چلا کر کہا فرزند بو تو راب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ عباس نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں، میرے مولا نے تجھے لینے کے لیے بھیجا، ہم تو تجھے لینے کے لیے آئے۔ جب خیام حسینی کے قریب ہوا نہ ہو تو گر گیا زمین پہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زانوؤں کے بل چلنا شروع کیا ہے، اور اسی طرح زانوؤں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں پر گر گیا۔ جانتے ہیں ایسے منظر کشی کرتے ہیں مقاتل میں، اس منظر کی مقاتل کو نقل کرنے والے کہ اس طرح سے بلک بلک کر رونے لگا جیسے مدتوں سے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آ کر روتا ہے۔ اس طرح سے حر حسین کی گود میں قدموں میں سر رکھ کے رو رہا، مولا کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ مولا میں ہی ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں، مولا میں نے ہی راستہ روکا، مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں تک بات پہنچ جائے گی، مولا کوئی راستہ ہے میرے گناہ کے بخشے جانے کا؟ حسین نے سر اٹھایا، حر کا بوسہ دیا، حر کے سر سینے سے لگا کر کہا جا حر، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کریم ابن کریم حسین نے حر کو معاف کر دیا، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا۔ جب صبح جنگ کا آغاز ہوا، پہلے اپنے غلام کو بھیجا حر نے، جا، غلام شہید ہوا، حسین اٹھا کر لائے۔ بھائی کو بھیجا میدان میں، بھائی شہید ہوا، حسین اٹھا کر لائے۔ پھر بیٹے کو بھیجا کہ میرے سامنے چلا جا، ایسا نہ ہو میرے بعد تیری نیت بدل جائے۔ بیٹا میدان میں گیا، زخموں سے چور ہو کر گرا، گرتے گرتے اپنے باپ کو آواز دی، بابا میری خبر نہیں۔ حر بڑا دلیر ہے، حر بڑا بہادر ہے، مگر جب جوان بیٹے نے پکارا ہے نا تو حر بے چین ہو گیا، بے تاب ہو گیا، اپنے بیٹے کی آواز سن کر چلا کر کہتا ہے میرے لال میں آ رہا ہوں، میرے لال میں آ رہا ہوں۔ دوڑا ہے، دوڑا ہے میدان کی طرف، مگر ادھر حر دوڑا، ادھر حسین نے بلند آواز سے کہا باس، علی اکبر دوڑو، حر کو تھامو، میدان میں جانے نہ دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، دور سے دیکھا نہ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہاں پہنچ گئے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی فکر کہاں پہنچ گئی، نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا حر کو۔ حسین خود گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے۔ وہ وقت بھی آیا جب زخموں سے چور، حر کا سر امام کے زانو پر ہے اور حر آنکھیں کھول کر کہہ رہا ہے مولا میری
دے ہور، ارے تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد اور تو آخرت میں بھی آزاد۔ سر کا خون نہیں رکتا تھا حر کے، حسین نے اپنی عبا سے رومال نکالا، حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ میں نے کچھ روایتوں میں پڑھا ہے کہ یہ رومال زہرا ہے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنے بیٹے حسین کو دیا تھا، اس رومال کا بندنا تھا۔ اطمینان ہو گیا حر کو، اطمینان سے سو گیا حر، قیامت تک کے لیے مطمئن ہو گیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر قیامت کے دن مادر حسین نے گلہ کیا، شکوہ کیا اور میرے بچوں کا راستہ روکا تھا تو یہ رومال کھول دوں گا۔ اے رسول خدا کے دختر، اے خاتون محشر، تیرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔